بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یہ ڈیزائنر فراک دکھا رہی ہوں۔ اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ کی میں نے بہت پیاری فراک بنائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو یہ میں نے اسٹیپ والی فراک بنائی ہے۔ اس کے اوپر کی باڈی بہت چھوٹی چھوٹی سے رکھی ہے اور اسٹیپ لگائی ہے۔ تو یہ میں نے یہ گھیرے پہ بھی بنایا ہے، خوبصورت پٹی لگائی ہے۔ تو اور یہ میں نے اس کا پاجامہ بنایا ہے، کیپری ٹائپ کا بنایا ہے، نیچے سے شارٹ ہے، یہ فل پاجامہ نہیں ہے۔ تو یہ میں تھوڑے سے کپڑے سے، یعنی میں نے 1/2 میٹر کپڑے لیا تھا، کچھ پیچز گھر میں بچے ہوئے تھے دوسرے کپڑوں کے، تو اس سے میں نے یہ بنایا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی۔ بہت آسان ہے اور بہت پیارا لگتا ہے بچوں کے پڑھانے کے بعد۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ کپڑے جو لیے ہیں، یہ الگ الگ پیس میں سے ہے، پیچز ہیں جو کپڑوں سے سائڈوں سے نکلتے ہیں۔ اور یہ میں نے فیوزم لیا ہے گلے پہ اسٹیپ بنانے کے لیے۔ اور یہ میں کپڑے میں جو ڈیزائن بنا ہوا ہے، میں یہ پارٹ الگ الگ کر لوں گی جو ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ تو ایک کو میں نے ٹراؤزر بنانے کے لیے میں استعمال کروں گی، اور صرف گھیرے کے لیے استعمال کروں گی، اور اوپر کی باڈی بنانے کے لیے میں یہ کپڑا استعمال کروں گی جو وائٹ والا ہے۔ اور اس سے میں گلے پہ اسٹیپ بنانے کے لیے تو یہ تیار کروں گی۔ تو یہ میں گھیرے کے لیے جو کپڑا کرنا ہے فراک کے گھیر بنانے کے لیے، تو میں اس کو علیحدہ کر لیتی ہوں، بالکل علیحدہ کر کے، اور اس گھیر کے لیے کر لوں گی۔ اور جو اس کے ساتھ جو کپڑا بچا ہے اس سے میں بچی کے فراک ٹراؤزر بناؤں گی۔ سوری، یہ میں گھیر کے لیے الگ کر رہی ہوں۔ صرف میں اس کپڑے سے گھیر بناؤں گی اور پاجامہ بناؤں گی۔ یہ میں کپڑا اوپر کی باڈی بنانے کے لیے، چولی یعنی کہ چولی بنانے کے لیے استعمال کروں گی۔ اس طرح سے ہمارے فراک بنے گی اور اوپر اسٹیپ لگے گی۔ میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں۔ تو 4 انچ میں شولڈر لوں گی، چھوٹی 1 سال کی بچی کے لیے بنانا ہے تو 4 انچ شولڈر لوں گی، اور 2 انچ کا گلا کے چوڑائی لوں گی، چوڑائی اور لمبائی 2 انچ لوں گی۔ تو میں دونوں کو اوپر کی جو چولی کا کپڑا ہے، اوپر کی باڈی، فراک کے اوپر کی باڈی کا، تو اس کو میں ایک ساتھ ملا کے، 2 پارٹ الگ الگ ہے تو اس کو میں ایک ساتھ کر کے 4 تہہ لگا لیا، فولڈ کر لیا۔ اب میں اس میں شولڈر کے نشان لگاؤں گی جتنا ہمارا کاندھا ہوگا۔ تو کاندھا میں نے 4 انچ لیا ہے، اور میں آرم ہول اس کی 2 انچ لوں گی، کہ 2 انچ میں اسٹیپ بنانے کے لیے اس کے اوپر رکھوں گی۔ تو یہ ہمارے 4 انچ کا پورا کاندھا آرم ہول ہو جائے گا۔ اور میں اس کی چیسٹ کی فٹنگ لے رہی ہوں 6 انچ میں، جو 12 انچ کی فٹنگ رکھنی ہے تو میں نے 1 انچ بڑھا کے لیا، 7 انچ لیا، اور مجھے یہ کمر کی فٹنگ رکھنی ہے۔ تو میں اس طرح سے آرم ہول کے ساتھ اور چیسٹ اور کمر کی فٹنگ کر لوں گی، اور اس کے بعد کمر پہ الگ سے چون بناؤں گی، تو وہ گھیر اس میں لگاؤں گی۔ اب میں شولڈر کی کٹنگ کر رہی ہوں۔ آرم ہول میں نے 2 انچ لیا ہے، تو میں 2 انچ ہی اس کی کٹنگ کروں گی، اور شولڈر 4 انچ ہے۔ تو میں اس طرح کی کٹنگ کرنے کے بعد پھر میں اس میں اسٹیپ لگاؤں گی، تو پھر میں اس حساب سے رکھوں گی۔ 2 انچ میں نے آرم ہول لیا ہے۔ یہ صرف ایسے ہی کٹنگ ہے، لیکن جب ڈیزائن اصل ہوگا اس اسٹیپ پہ ہی ہوگا، اور یہ صرف قمیض فراک کو برابر کرنے کے لیے ہے۔ یہ چیسٹ کی فٹنگ آ گئی ہمارے۔ چیسٹ کی فٹنگ ہے 7 انچ میں نے یوں لیا ہے کہ 1 انچ میں سلائی میں دونوں طرف یوز کروں گی۔ مجھے 6 انچ کی فٹنگ رکھنی ہے فراک کی۔ یہ فراک کی کٹنگ تقریباً اوپر کی تو ہو گئی ہے۔ اب میں اس کے سائڈ میں جو اسٹیپس لگاؤں گی،
गले आर्म होल पे उसकी कटिंग करूँगी। सारा डिज़ाइन उसी से होगा और उसी से ही खूबसूरती आएगी फ़्रॉक में। तो मैं इसके लिए फ्यूज़म लूँगी। ये हमारे पास कट पीस बचे हुए थे फ्यूज़म के, बुकरम के, चिपकाने वाले बुकरम के, तो मैं उसी से मैं इसके स्टेप बनाऊँगी फ़्रॉक के लिए। तो मैं इस पे निशान लगाती हूँ। ये मैंने 5 इंच लिया, मैं थोड़ा 1 इंच बढ़ा के लेना चाह रही थी। तो मैं वैसे तो आर्म होल 4 होना चाहिए छोटी बच्ची का एक्सल का, मैंने 5 इंच ले लिया। ये आर्म होल जिस तरफ फ़्रॉक में बच्ची के या कमीज़ पे जो भी 1 साल की बच्ची के लिए आर्म होल की गोलाई काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह से फ्यूज़म में आर्म होल की गोलाई काटने के बाद उससे एक 1.5 मैंने गोलाई में जिस तरह से आर्म होल की गोलाई है इसी तरह से फ्यूज़म की गोलाई ले करके मैंने डिज़ाइन के लिए कटिंग कर ली। वो निशान लगा रही हूँ, फिर मैं उसकी गोलाई पे इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। चॉक से मैंने निशान डाल दिया और मैं फ्यूज़म पे इसी तरह से कटिंग करने के बाद इसी जिस कपड़े पे मुझे डिज़ाइन करना होगा उस पे मैं ये इसको प्रेस से चिपका लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसके साइडों पे पाइपिंग करूँगी। देखिए मैं ऐसे आर्म होल की तरह जिस तरह मैं कमीज़ में फ़्रॉक में आर्म होल कटिंग करती हूँ इसी तरह से फ्यूज़म बुकरम पे भी कटिंग कर ली है। अब मैं इसको दूसरे कपड़े पे चिपकाऊँगी। चिपकाने के बाद मैं फ़्रॉक की जो ऊपर की बॉडी चोली जो बनाई है उस पे ही मैं इस पे लगा के सिलाई लगा दूँगी। सारी खूबसूरती सारी डिज़ाइनिंग इसी से बनेगी। फ़्रॉक में खूबसूरती इसी से आएगी। स्टेप वाली फ़्रॉक बना रही हूँ। अब मैं दूसरे कपड़े पे जो मुझे इस पे डिज़ाइनिंग करने के लिए बनाना है, ये पर मेरे पास कपड़ा ये छोटा लग रहा था तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर मैंने ट्राउज़र जिस कपड़े से बनाया है इसका उस कपड़े पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। और चिपकाने के बाद मैं इसके फ़्रॉक के ऊपर की बॉडी पे से इसके साथ सिलाई कर दूँगी। ये मैंने चिपका लिया है। अब मैं दोनों बुकरम को दोनों साइड के स्टेप को एक जैसी कटिंग करूँगी और दोनों के साइडों पर पाइपिंग करूँगी। तो पहले मुझे आर्म होल के साइड पे पाइपिंग नहीं करना है, पहले सामने जो शोल्डर के साइड है उस पे पाइपिंग करना है। तो मैं इसकी कटिंग करने के बाद इसकी पाइपिंग लगा करूँगी इस पे साइडों में। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा ले लेकर छोड़ करके बिल्कुल ज़रा सा तो उसकी कटिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ ये कि इस पे अगर पाइपिंग हम लगाएंगे तो बिल्कुल ही कपड़ा अंदर होगा तो वो ज़रा से भी धुलने वुलने में असर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा कपड़ा रख के ही पाइपिंग कटिंग करनी चाहिए, पाइपिंग लगानी चाहिए। अब मैंने एक साइड की कटिंग करी, दूसरी साइड की नहीं करी है। तो ये मैं इस तरह से दोनों की कटिंग कर लूँगी जिस तरह से मैंने फिज़म बनाया है। चिपकाए दोनों को एक तरह से दोनों शोल्डर की जो स्टेप है उसको एक इसी तरह से कटिंग कर लूँगी और उसके बाद पाइपिंग करूँगी। मैं तफ़सील से यूँ बता रही हूँ ताकि जो नए सीखने वाले हैं तो उनको आसानी हो। ये फ्रॉक सबको पसंद आती है लेकिन ये है कि सीना मुश्किल हो जाता है, शोल्डर गिरता रहता है, तो इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। ये मैंने गले का हिस्सा जो गला बनाना है वहाँ पे मैंने सिर्फ सादी कपड़े से जिसके ट्राउज़र मैंने बनाए हैं उससे वो पाइपिंग कर दूँगी। तो मैं पाइपिंग करने के लिए मैंने उरेब कपड़ा नहीं लिया है, बिल्कुल सादा सा कपड़ा लिया है और उसको फिर मैं गले पे सिलाई कर दूँगी क्योंकि गला बिल्कुल सादा चौकोर सा है, कुछ नहीं करना है, बस उस पे सिलाई लंबी सी लगा करके और पीछे की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और पाइपिंग की शक्ल दे देनी है बिल्कुल ताकि वो पाइपिंग जैसी नज़र आए। तो मैंने इसमें कोई भी विज़म कोई बुकरम कुछ भी नहीं लगाया है और गले पर बस इसी तरह से मैं दोनों साइड के फ्रंट और बैक के गले पर इस तरह से लगा दूँगा। अब मैं ये पाइपिंग जो मैंने बनाई है
اس کو میں جو اسٹیپ میں نے کٹنگ فیزم لگا کے تیار کیا اس کے ایک سائڈ پہ میں آرم ہول کی سائڈ پہ نہیں دوسری سائڈ پہ پائپنگ کر کے اسے تیار کر لوں گی دونوں اسٹرپ پہ. پھر میں نے اوپر کی باڈی جو تیار کی ہے اس پہ میں جوائن کر لوں گی. دیکھیں میری پائپنگ لگ رہی ہے ایک سائڈ پہ صرف. رمضانوں میں زیادہ موقع ہی نہیں مل رہا ہے کہ میں سلائی کروں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایک دو فراک کی تو ڈیزائننگ میں کر ہی دوں. تو یہ ہماری پائپنگ لگ گئی ہے. اسی طرح میں دوسرے اسٹیپ پہ بھی پائپنگ کر لوں گی ایک سائڈ پر. پھر میں اسے اوپر کی فراک کے اوپر کی باڈی پر سے سلائی لگا کے جوائن کر دوں گی. تو چاروں طرف لگانی ہے اسٹرپ، جیسے اسٹرپ لگاتے ہیں چاروں طرف اسی طرح دونوں ہی چاروں طرف میں لگا دوں گی. تو مجھے جتنے آرم ہول کے رکھنی ہے اسٹرپ اس پہ نشان لگانے کے بعد میں گلے پہ نشان لگاؤں گی. جتنے مجھے گلا رکھنا ہے تو گلا مجھے 4 انچ رکھنا ہے، تو میں اس حساب سے اس پہ یہ نشان لگانے کے بعد اسٹیپ اٹیچ کر دوں گی. اور جو آرم ہول کی سائڈ ہے پھر اس کے بعد اس پر پائپنگ کروں گی. پھر میں فٹنگ کی نشان لگاؤں گی. لیکن گلا مجھے صرف 4 انچ کا رکھنا ہے کیونکہ چھوٹی بچی کا گلا سے زیادہ بڑا ہوتا نہیں ہے. چھوٹی تو مجھے 4 انچ پہ یہ اسٹیپ جوائن کر کے صرف 2 انچ اوپر رکھنی ہے. اور 2 انچ کی میں نے نیچے آرم ہول بنائی تھی. 4 انچ کے آرم ہول 1 سال کی بچی کے لیے ہونا چاہیے. اب میں یہ اسٹرپ جو میں نے بنائے تھے اس کو میں اوپر چولی جو بنائی ہے فراک کی اس کے ساتھ میں اسے سلائی لگا کے اٹیچ کر دوں گی. اس طرح سے جس طرح گولائی میں نے کٹنگ کیا رکھا ہے تو اسی طرح سے گولائی میں سلائی لگا دوں گی. اسی طرح میں چاروں طرف سلائی لگاؤں گی اوپر کی باڈی پہ. یہ دوسری اسٹیپ دوسری سائڈ پہ لگاؤں گی. پھر لگانے کے بعد میں چاروں طرف اسی طرح سے سلائی لگا دوں گی اور دونوں پٹی دونوں اوپر کی باڈی پہ آگے پیچھے جڑ جائیں گی. اور یہ ہماری اوپر کی باڈی تیار ہو جائے گی فراک کے. اور پھر میں گھیرا لگاؤں گی. اس میں گھیرے پہ بنانے کے لیے تو پہلے ہی سے چن بنا لوں گی. پھر چن صرف اٹیچ کرنی ہوگی اور فٹنگ لگانی ہوگی. تو یہ بس سب سے اہم اور محنت طلب کام ہے یہی چولی تیار کرنا. گھیر تو زیادہ مشکل نہیں ہوتا، بس یہ میرے جب میں نے آرم ہول کے جو سائڈ باقی رہ گیا تھا اس پہ میں یہ پائپنگ کر رہی ہوں. یہ پائپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی دونوں طرف. پھر میں اس کے گھیرے لگاؤں گی، گھیرے جوائن کروں گی. اس پہ فراک کے گھیر جوائن کروں گی. یہ دیکھیں یہ اسٹیپ پہ میری دوسری سائڈ پہ پائپنگ لگ رہی ہے. اب میں نے چن بنا لیا ہے. چن بنانے کے لیے میں نے موٹی موٹی سلائی لگا کے دھاگا کھینچ لیا اور اس کے بعد میں اوپر کی جو باڈی پہ کے جو ناپ ہے اسی حساب سے میں چن دھاگا کھینچ کے چن کو تیار کر لوں گی. پھر میں اس پہ جو اوپر کی باڈی ہے چولی اس کے حساب سے جب میں نے چن تیار کر لیا کھینچ کے دھاگا پھر میں اس پہ سلائی لگا دوں گی. یہ میں سلائی لگا رہی ہوں. دونوں برابر ناپ لیا میں نے، بالکل برابر ہونا چاہیے. جب یہ سلائی لگ جائے گی تب فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی. 1 سال کی بچی کے لیے مجھے 12 انچ کی فٹنگ رکھنی ہوگی. چیسٹ کی فٹنگ بالکل صحیح ہونی چاہیے ورنہ تنگ ہو جاتا ہے تو بچے سے پہنا نہیں جاتا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بچے جلدی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کا تھوڑا بہت تو ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ تھوڑے دن تک تو پہن سکے.
دیکھیے یہ چونے میں نے بالکل برابر ہلکے سے، کیونکہ کپڑے زیادہ گھیر والا نہیں ہے، کم کپڑے کے بنائی ہے میں نے، کم گھیر والے، لیکن چن ایسی باریک اور اچھی ہونی چاہیے کہ پوری جگہ آ جائے۔ لون کے سوٹ پہ میں نے یہ بنایا، لون کے کپڑے پر، تو گرمیوں کے لحاظ سے ہے، تو زیادہ گھیر والی اور زیادہ چنوں والی فراق تو گرمیوں میں اچھی نہیں لگتی، ہلکی سی چنیں ہونی چاہیے لون میں۔ سمر کے حساب سے یہ فراک بنائی ہے، بالکل بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے۔ یہ میں نے اس طرح سے دیکھے فراک بالکل میری تیار ہو گئی ہے، صرف فٹنگ لگانی باقی ہے، تو میں فٹنگ لگا کے فائنل لک دکھاتی ہوں۔ اگر پسند آئے میری ویڈیو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ یہ میں نے گھیرا بھی تیار کر لیا، اب میں صرف فٹنگ لگاؤں گی اور فراک تیار ہو جائے گی، بیبی فراک۔ تو میں یہ فراک تیار ہے، اب میں صرف 1 انچ اس کی فٹنگ کے لیے میں نے ایکسٹرا لیا تھا، تو بس 1 انچ کی فٹنگ لگاؤں گی۔ گھر میں اتنے کپڑے سلتے ہیں چھوٹی بچی کے لیے، جن کے گھر میں چھوٹی بچی ہے، بآسانی سے اپنی بچی کے اسٹرپ والی فراک بنا سکتی ہیں اور دیکھ کر سیکھ سکتی ہیں اور بنا سکتی ہیں، اور بہت اچھے بھی لگتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے سی کر اپنے بچے کو پہنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جن کے گھر میں خالہ ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے بھتیجے بھانجیوں کے لیے بھی سیتی ہیں، تو وہ ان کو بھی بہت مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور انہیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے ایک قسم سے۔ چلو جی، ہماری فٹنگ لگ گئی ہے۔ یہ ہمارے دونوں سائڈ کی فٹنگ لگ گئی ہے فراک کے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور